ملک یمن میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام یوسف ذو نواز تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت سے 70 سال پہلے کا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو شیاطین، جنات یا ستاروں کے ذریعے کچھ غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہوا تو بادشاہ کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری موت آ جائے، آپ ایک ہوشیار لڑکا تلاش کر کے مجھے دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ وہ لڑکا روزانہ گھر سے علم سیکھنے کے لیے کاہن کے پاس جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا جو دین عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، اور اس وقت یہی دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا۔ وہ راہب بڑا نیک تھا۔ لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ یہ لڑکا جب جاتا تو راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھتا اور دین کی باتیں سنتا۔ اس کو باتیں اچھی لگیں۔ وہ متاثر ہو کر چھپے چھپے مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ لڑکا جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر اور بعض روایات کے مطابق سانپ نے راستہ روکا ہوا تھا۔ خلق خدا پریشان کھڑی ہوئی تھی، گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج امتحان کا وقت ہے، دیکھتا ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا کاہن کا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، اور اگر کاہن کا سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر مارا تو شیر ہلاک ہو گیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور ان میں مشہور ہو گیا کہ اس لڑکے کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ مریض آتے، وہ کہتا اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اصل شفا وہی ذات عطا کرتی ہے۔ بات چلتے چلتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا۔ اس کو معلوم ہوا تو وہ بہت تحفے تحائف لے کر بچے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ اس نے کہا شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، میں اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ لڑکے نے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں وہ وزیر آیا۔ بادشاہ نے اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھا کس نے تمہاری آنکھیں ٹھیک کی ہیں؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ربی اللہ۔ اس نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو مختلف سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس نے اس بچے کا پتہ بدلا دیا۔ اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے راہب کا پتہ دیا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ بادشاہ نے راہب اور عامہ کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو آرے کے ساتھ قتل کر دیا جائے، اور لڑکی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر نیچے گرا دیا جائے۔ اگر یہ اپنے دین سے نہ باز آئے، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو بچے نے دعا کی، یا اللہ، ان لوگوں سے مجھے بچا۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ سارے گر کر ہلاک ہو گئے۔ بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر چند اور لوگوں کو حکم دیا، اس کو لے جا کر سمندر میں غرق کر دو۔ اس نے پھر یہی دعا کی، سارے ہلاک ہو گئے۔ وہ پھر واپس آ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کو کہا میرے مارنے کی صورت یہ ہے، ایک جگہ لوگوں کو جمع کر کے میرے ترکش سے تیر لے کر اس پر بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لوگوں میں اعلان کیا گیا، لوگ جمع ہوئے۔ بچے کو لکڑی کے اوپر باندھ کر بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر تیر مارا گیا، جو اس کی کن پٹی پر لگا، جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا، اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ مگر اس واقعہ عجیب کو دیکھ کر یک لخت مجمع نے یک زبان ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہنے لگے ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ مزید پریشان ہو گیا۔ ارکان سلطنت سے مشورہ کیا۔ مشورہ طے ہوا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائیں اور ان کو آگ سے بھر دیا جائے۔ پھر لوگوں کو بلایا جائے، جو شخص دین اسلام سے نہ پھرے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر مسلمان صبر و استقامت کا پہاڑ بن گئے اور انہوں نے بخوشی اس جزا کو قبول کر لیا۔ ایک عورت آئی، گود میں چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ بچے کی شفقت کی وجہ سے تھوڑی جھجکی، لیکن معصوم بچے نے آواز دی، امی جان صبر کرو، تم حق پر ہو۔ بعض روایات کے مطابق شہداء کی تعداد 12,000 تھی اور بعض روایات کے مطابق 70,000 تھی۔ عبداللہ بن تامر کی قبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی وجہ سے کھودی گئی۔
تو عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ کن پٹی پر تھا، ہاتھ ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا، دوبارہ ہاتھ وہاں رکھا گیا تو بند ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر تحریر تھا ربی اللہ۔ گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو اسی حالت میں چھپا دو۔ پھر اس بادشاہ کا کیا انجام ہوا جس نے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا، اور اس کو کس نے شکست دی، کس نے اس کو مارا، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن